تو ہم نے دیکھا کہ پرنٹ میڈیا اس ملک کے اندر اس کا اداروں کی تربیت، صحافیوں کی تربیت، سیاستدانوں کی تربیت اور معاشرے کی تربیت میں ایک بڑا کلیدی کردار تھا. وہ ایڈیٹوریل بورڈز ہوں، وہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہو، ایک کوڈ آف ایتھکس کے تحت یہ اخباروں کے اور یہ نشریات کے ادارے یہ چلا کرتے تھے. بہت سارے صحافی جنہوں نے اس ملک کی بہت خدمت کی اور دہائیوں پہ محیط ان کا کریئر تھا، انہوں نے اگلی پود کی ٹریننگ کی اور اس اگلی پود نے اس سے اگلی پود کی ٹریننگ کی. ہم نے بہت سارے لوگوں سے تربیت بھی حاصل کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آج دنیا میں بہت سارے لوگ نہیں رہے، خواجہ فرق سعید جیسے لوگ جنہوں نے صحافت میں بڑا اپنا نام پیدا کیا، عرفان صدیقی صاحب آج ہم میں نہیں رہے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے لکھنے پڑھنے اور ادب کو اپنا اڑنا بچھونا بنایا اور انہوں نے اس ملک کی بے انتہا خدمت کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ارتقاء کا عمل ہوا اور یہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں کنورٹ ہوا، یہ ایک ایسا ارتقاء تھا جس کے لیے پورا معاشرہ، پورا ملک تیار تھا. انہی اداروں نے جنہوں نے اخبارات چلائے تھے انہی کے ٹی وی چینلز بنے، اور مجھے آج کہنے دیجئے کہ ابھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹی وی چینلز کے کاروبار میں نہیں آیا تھا، مگر جب ان اخبارات کے اداروں نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا تو ایک خلا پیدا ہوا جس کے تحت ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے اس ملک کے اندر اخبارات اور میڈیا ہاؤسز کا رخ کیا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی اس چیز میں، اور ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، جس کے اندر مختلف منسٹریز ہیں، جس میں منسٹری آف آئی ٹی کا رول ہے، منسٹری آف انٹیریئر کا رول ہے، اور اس کو منسٹری آف انفارمیشن سے اس لیے الگ رکھا گیا تھا کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن کا کام صحافت کو فروغ دینا ہے، ریگولیٹری لاز بنا کے اس کو نافذ کرنا نہیں. تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ تمام قوانین منسٹری آف انفارمیشن کے تحت ہونے چاہیے یا منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ہونے چاہیے، کس کو یہ قانون لاگو کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا روم ہے ڈائسینٹ کا، اختلاف رائے کا اس ملک کے اندر، کیونکہ میں بطور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی، ہم نے عملی سیاست بھی دیکھی، میں لائر بن کے بھی دیکھا، بیوروکریٹ بن کے بھی دیکھا، میں تمام ان مراحل سے گزرا جو کسی بھی سیاستدان کے اس ملک کے اندر ضروری ہوتے ہیں. اور میں چاہتا تو میں شاید ڈائریکٹ الیکشن بھی لڑ سکتا تھا، مگر میں نے 2 سال سڑکوں پہ رہنے کے بعد، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے کے بعد، میں نے بطور ڈپٹی سیکرٹری سی ایم سیکریٹریٹ ملازمت اس لیے اختیار کی کہ کل کو جب میں سیاست کے عملی میدان میں آؤں تو مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیراشوٹر ہے، یہ اپنے خاندانی نسب کی وجہ سے یا اپنی ایک خاندان کی لیگیسی کی وجہ سے سیدھا آ کے الیکشن لڑ کے ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا ہے. تو ایک ڈپٹی سیکرٹری سے لے کے میں نے 10 سال بیوروکریسی میں جو سرو کیا، اس سے بھی مجھے بڑی مدد ملی ان سسٹمز کو سمجھنے میں اور اس سسٹم کا حصہ بننے میں. میری صرف ایک گزارش ہے، میں بطور سیاستدان اپنے آپ پہ بھی تنقید برداشت کرتا ہوں، میں چاہوں گا کہ میری پولیٹیکل پارٹی پہ بھی تنقید برائے اصلاح کی جائے کہ دیکھیے کچھ ریڈ لائنز اس ملک کے اندر ہیں، اور یہ بہت تنقید کی جاتی تھی کہ جی اب پتہ نہیں اب نیا گانا ریلیز کر دیا جائے گا، کوئی نیا ترانہ آ جائے گا، مگر مئی کے اندر دشمن کے ایسے چھکے چھڑائے ہیں کہ وہ ابھی تک حواس باختہ ہو کے پھر اس کا ابھی تک ہوش نہیں اس کا سنبھل رہا کہ اس کے ساتھ بنی کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ڈیسنٹ کا بہت روم موجود ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں میں اتنی برداشت کبھی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے. 90 کی دہائی ہم نے سب نے دیکھی ہے کہ سیاسی عدم برداشت زیادہ تھا، مگر ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب جلا وطنی کے دور میں ایک میثاق جمہوریت بھی سائن کیا گیا اور واپس آ کر تلخیوں کو بلایا گیا. مگر وہ جو تیسری قوت تیار ہوئی، اسی تیسری قوت نے آج جتنے معاشرے کے اندر مسائل ہیں، تقسیم ہے، نفرت ہے، شدت پسندی ہے، اس کو فروغ دیا. ہم تب بھی ان کو کہتے تھے کہ بات چیت ہی واحد حل ہے، بیٹھ جائیں آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. اور اس میں صرف یہ باتیں نہیں کہ عملی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں 2013 کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف صاحب، بلکہ 13 کے دوران میں آپ کو بتاؤں جب ادھر ایک غالب مارکیٹ میں ایک واقعہ ہوا اور بانی چیئرمین پی ٹی ایم لفٹر سے گرے، ہم 180H ماڈل ٹاؤن موجود تھے، تو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، پرویز رشید صاحب اور چند اور پارٹی کے سینئر لوگ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کیمپین معطل کریں گے، ہمارا سیاسی مخالف جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ مخالف زمین پہ گرا ہو اور ہم اپنی کیمپین جلسے جلوس کر رہے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم شوکت خانم جائیں گے، تیمارداری کریں گے. گئے، تیمارداری بھی کی،
الیکشن جیتنے کے بعد بھی سب سے پہلا دورہ بنی گالا کا کیا اور کہا کہ جی الیکشن آپ ہار گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں، اس ملک کی خاطر اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہے، تو چلیں اس ملک کی خاطر تلخیاں بلا کر ہم متحد ہو کر اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ان کو بات سمجھ نہ آئی۔ اس کے بعد بھی بدترین ابتلا کے دور میں میاں شہباز شریف صاحب، پوری لائن جو تھی فرنٹ لائن اسمبلی کی وہ جیلوں میں تھی، تب بھی کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی مساک معیشت کر لیں۔ اگر تبھی کر لیتے تو شاید حالات مزید بہتر اور بر وقت بہتر ہو جاتے، مگر وہ بھی بات سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے کہا یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو جیلوں میں پڑے ہیں، یہ شاید ہماری منت کر رہے ہیں۔ میں یہ ضرور دعویٰ رکھتا ہوں کہ ہم نے حتی الوسع کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے ہر مرحلے پہ، وہ اقتدار کا عروج تھا یا وہ اپوزیشن کی پستی تھی، ہم نے ہر دور میں کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے ملک کے اندر پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا جائے، مگر ہم جن سے بات کر رہے تھے ان کو شاید وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور میں نے وہ جو شعر مینار پاکستان میں پڑھا تھا، میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے، اسی تے پاگل دیوانے آ تو ساڈے نال نہ ویر بدا، اسی تے جان تلی تے رکھی تو نٹ نٹ جان بچانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ اللہ سے ڈر کے تب کہا تھا، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اگلے 8-9 مہینوں کے اندر یہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ پلٹ جائے گی۔ یہ جو اس ملک کی سالمیت پر، اس ملک کی بقا پر سوالات اٹھانے والے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کس کو جکڑا ہوا ہے کس کو کھولا ہوا ہے، ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کھلے ہیں، کسی کے پاس ہتھیار بڑا ہے کسی کے پاس چھوٹا ہے۔ یقیناً ایک سینٹی پریویل کرنے کی ضرورت ہے، سین وائسز کی اس ملک کے اندر ضرورت ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ موجود ہوں جو رائٹرز کا، کالمنسٹ کا اور کریٹرز کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا شعور پر بھی کام کرنا ہے۔ آج کل یہ ٹک ٹاک کلچر ہے ملک کے اندر کہ سیاست بھی ٹک ٹاک کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے لائکس بڑھتے ہیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے شوبدہ بازی کر کے سیاست آگے بڑھتی ہے۔ کسی کو بتائے نا ہم نے 10 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹے، کسی کو سروکار نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ کس طرح کی سیاست ہے کہ جس میں آپ عظمیٰ بخاری میں تنقید کرتے ہیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، اس پر آپ غلیظ جملے بھی کستے ہیں، مگر جس طالبان کے پاس ہتھیار ہے اس کے سامنے آپ کی اف نہیں نکلتی، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمدرد ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ بزدلانہ فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بارہا کہا جائے کہ آپ ٹی ٹی بی کو کنڈیم کریں۔ میں اس پلیٹ فارم سے جس پلیٹ فارم پہ بھی جاؤں گا مرتے دم تک یہ کہوں گا کہ ٹی ٹی بی کا خاتمہ کریں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں۔ تو بھائی اگر ہمت ہے تو دہشت گردوں کو للکارو نا پوڈیم کے اوپر سے۔ اور کیا وجہ ہے کہ بلور خاندان نے لاشیں اٹھائی ہیں، وہ 3 لاشیں ایک ہی خاندان کے اندر ہیں۔ میں بھی سمر ہارون کو دیکھتا ہوں جس نے سسر کھو دیا، خاوند کھو دیا، جے یو آئی پہ روز حملے ہوتے ہیں، امیر مقام پہ روز حملے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے۔ صرف ایک سیاسی جماعت ہے کے پی کے اندر جس پہ حملے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دہشت گردوں کی خیر خواہ ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ یہ کنڈیم نہیں کرتے، باقی تو چلیں دور کی باتیں ہیں۔ تو اس ملک میں کنسنسس پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایسے پلیٹ فارمز کو فروغ دینا ہوگا، کریٹو کانٹینٹ کی طرف جانا ہوگا، شعور کی طرف جانا ہوگا۔ معاشرے میں بڑے مسائل ہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ شہباز شریف صاحب نے ابھی چند ہی دنوں پہلے جو میاں نواز شریف صاحب نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا 2016 میں، اس کا دوبارہ اجرا کیا ہے اور اس کو دوبارہ بڑھایا ہے گلگت بلتستان میں، اسلام آباد میں، آزاد کشمیر میں۔ کوئی بات نہیں کرے گا، مگر ہاں جو شوبدہ بازی کی سیاست ہے اس کو زیادہ لائکس ملیں گے۔ بالکل یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نپ دی ایول ان دا بڈ۔ یہ جو شر پسندی ہے اس کی بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں جو ملک سے بھاگ گئے سو بھاگ گئے، ان کو واپس لانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، مگر جو ملک کے اندر موجود ہیں اس کو بھی کسی طریقے کار کے تحت بند کرنا ہے۔ جن لوگوں نے حدیں کراس کی ہیں، کم از کم میں انفارمیشن منسٹر کے طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد نکیل بھی ڈالی جائے گی، اور ان لوگوں کو جو شر پسندی پھیلا رہے ہیں، ملک میں تقسیم کو فروغ دے رہے ہیں، ملک کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو قانون کے سامنے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مائک کو اور کیمرے کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لاکھوں ڈالر آ رہے ہیں
ایک تنخواہ دار آدمی جس کی 35,000 روپے تنخواہ ہے وہ تو ٹیکس ادا کرتا ہے. میں بھی ٹیکس ادا کرتا ہوں. انڈسٹریس بھی کرتا ہے, کاروباری بھی کرتا ہے, تاجر بھی کرتا ہے, تنخواہ دار بھی کرتا ہے. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جس کے بینک اکاؤنٹ میں $1.5 lakh یوٹیوب بھیج رہا ہے اس کو ٹیکسیبل نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ جو ٹیکس کا پیسہ ایویڈ ہو رہا ہے وہ انفارچونیٹلی تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے. تو ریگولیٹری فریم ورک صرف یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بات کی تو اس کو پیکا کے تحت پکڑ کے بند کر دیا. ریگولیٹری فریم ورک تو یہ بھی کہتا ہے کہ ملک کے اندر ملک کے نام پہ پیسہ کمانے والے ملک کے نام پہ ٹیکس بھی دیں. ٹیکس کوئی کی بات کوئی نہیں کرتا. میں کیونکہ مولانا ظفر علی خان کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں, ایک بہت بڑی لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں, قلم کے ذریعے کریٹیوٹی کی, اتحاد و تنظیم کی. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مجھے ظفر علی خان جیسے 4-5 اور ساتھی مل جاتے تو ایک اور انقلاب برپا ہو جاتا اس دنیا کے اندر. تو آج ان کے نام سے منسوب ایک جگہ پر ہم موجود ہیں جس کی مجھے بڑی خوشی ہے. ایک منسٹر کا کیمپ آفس تیار ہو رہا تھا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اندر کہ جب میں لاہور آؤں تو وہاں پہ اپنا دفتر لگایا کروں, تو وہ میں دفتر آج PFUC کے نام کرتا ہوں. اور بالکل نیا دفتر تیار ہے اور میں چاہوں گا کہ سہیل بڑائچ صاحب اس کی انوگریشن کریں. اس فورم کو مزید پروموٹ کیا جائے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ آپ اس دفتر میں سیٹل ہو جائیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ یہ ساری بات چیت کی جائے, کیونکہ اس ملک میں کریٹیوٹی کو فروغ دینا. دیکھیے, میں جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. جس طرح میں نے بھی کہا, عرفان صدیقی صاحب چلے گئے, خواجہ فاروق سعید صاحب چلے گئے, ایسے بے شمار ساتھی ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے, احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے لوگ. تو ہمیں اب جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی قدر کرنی ہے اور اپنے قلم کے ذریعے کریٹیوٹی کو اور اویئرنیس کو بڑھانا ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ KP کے پڑھ رہے تھے, جی میرے ہاتھ میں قلم ہے. بھائی کون سا قلم ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک. ہم نے کوئی ایک تحریر آپ کی نہیں دیکھی. شرم آنی چاہیے بھیا. آپ کو کون سا قلم ہے؟ کون سی آپ کی ادبی تاریخ ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کوئی ریسرچ ورک کی؟ ایک پیپر ہی پبلش کیا ہو. مگر یہ جو میں شعبدہ بازی کہتا نا کہ ایک آدھا شعر پڑھ دیا, میں عشق فلاں میں مارا جاؤں گا, میرے ہاتھ میں قلم ہے. قلم عرفان صدیقی کے ہاتھ میں اچھا لگا تھا جب اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی عدالت کے اندر, کیونکہ اس قلم سے اس نے شعور پھیلایا تھا, اس نے مذمت کی تھی, اس نے غلط کام کو غلط کہا تھا, صحیح کام کو صحیح کہا تھا. اس لیے آج ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس پوڈیم سے ہم ان کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے قلم کے ذریعے, اپنی تحریروں کے ذریعے ہمارے درمیان زندہ ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں, آپ سارے لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے موجود ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ اسی یونین سے ایک ڈیجیٹل یونین بھی نکلے. اس کا بھی وقت آ گیا, کیونکہ ابھی ملک کے اندر پچھلے دنوں مجھے بڑا دکھ ہوا. دیکھیے, اخبارات کے لیے ITNE موجود ہے, PID موجود ہے, 100 طرح کے ادارے ہیں جہاں آپ جا کے اپلائی کر دیتے ہیں. الیکٹرانک کے لیے پیمرا موجود ہے, ہائی کورٹس موجود ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل جرنلسٹ کا کوئی پروٹیکشن کا میکنزم فی الحال موجود نہیں, جس کا فقدان ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے سے پہلے ایک حکومت میں ایک وزیر موصوف تھے, وہ پہلی میٹنگ میں گئے CPNE کے پاس, انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں, آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ میڈیا, یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی دور میں الیکٹرانک TV چینلز کے ریٹس کم کیے گئے, سرکاری ریٹس جس کا 3.5 لاکھ تھا 1.5 لاکھ کر دیا گیا. اخبارات کی ریٹس کم کیے گئے, نیا ویج بورڈ نہیں کیا گیا. اسی دور میں یہ ساری خرافات کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا. ہم نے آتے ہی PBA, APNS, CPNE کو کہا کہ ہم آپ کے آج کے بعد نمائندے ہیں, آپ کی لڑائی ہر جگہ لڑیں گے, صحافیوں کی لڑائی ہر جگہ لڑیں گے. میرے ہوتے ہوئے کوئی میڈیا کا ادارہ فائنینشلی طور پہ مشکل کا شکار نہیں. آپ کو مالکان جو مرضی کہتے رہیں, میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں, میں نے پہلے ایک ہفتے کے اندر 1.5 ارب کی پچھلی پینڈنگز کی. آتے یہ پہلا ہفتہ تھا میرا وزارت کا, مگر ہم نے ایک بات ان سب کو کہی ہے, وہ APNS ہو یا PBA ہو, کہ خدا را جب آپ کو پیمنٹ آتی ہے اس کو مشروط رکھیں اپنے جرنلسٹ, اپنے رپورٹر, اپنے ورکر کی تنخواہ کے. تو میں لاسٹ ٹائم میں نے یہ اپنے ایک لیڈر کے لیے شیئر پڑھا تھا, اور یہ میں شیئر آج سہیل بڑائچ صاحب کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا. کب یاروں کو تسلیم نہیں, کب کوئی عدو انکاری ہے, اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے, وہ رسم ابھی تک باقی ہے, وہ ریت ابھی تک جاری ہے. اور پھر ہے کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. اور کس زوم میں تھے دشمن اپنے, شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ خاک وطن ہے جان اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. پاکستان زندہ باد.
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات دولہ تارڑ کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا جا رہا تھا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر دور میں بات چیت کے ذریعے قومی اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, آج بھی کہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بار بار میثاق جمہوریت کی بات کی. اگر اسی وقت میثاق جمہوریت ہو جاتا تو شاید حالات آج اتنے بدترین نہ ہوتے, شاید اتنی مخالفتیں نہ ہوتیں. ٹک ٹاک پر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے آپ سیاستدان نہیں بن سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت آپ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یوتھ کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ مئی میں جو دشمن کے دانت کھٹے کیے گئے اس کا ذکر بھی کیا گیا. کہا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وجہ سے جس طرح سے جو کچھ بھی مئی میں ہوا پوری دنیا نے دیکھا, اور پاکستان کا نیریٹو جس طرح سے سامنے رکھا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ صحافیوں کے لیے ایسے پلیٹ فارمز فراہم کیے جائیں جہاں پر ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا اداروں میں فنڈز کی کمی نہیں ہوتی ہے. جب سے میرے پاس یہ وزارت آئی ہے میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اپنے پاس کام کرنے والے لوگوں کو, خاص طور پر صحافیوں کو, جتنا بھی ان کا معاوضہ ہے اس کے مطابق وہ ان کو فراہم کیا جائے. ایک بار پھر سے آپ کو